حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم وغضبہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. درود پڑھیں مل کے محمد وآلہ. ولایت الہی و ولایت طاغوت کے حوالے سے آپ کے سامنے کل ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا. آج پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ولایت الہی بالآخر سب کے ذہن میں ہے کہ اللہ کی ولایت اور ولایت طاغوت اس کی ضد ہے. یعنی انسان کے پاس صرف دو ہی آپشنز ہیں، یا اللہ کی ولایت کو اختیار کرے، اور اگر اللہ کی ولایت کو اختیار نہیں کرے گا تو پھر طاغوت کی ولایت کو اختیار کرنے کے لیے کسی کلمے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ولایت کے اعلان کے لیے تو آپ زبان پر اعتراف کریں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو پھر جا کر اسلام کے احکام لگیں گے. اسلام کے تمام تر احکامات سے مزین ہوگا انسان. یہ جو اسلام کے احکام انسان پر مرتب ہو رہے ہیں یہ ظاہر کی وجہ سے ہو رہے ہیں، دل کا حال خدا جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دلوں کی قضاوت کرنے کی حیثیت و گنجائش نہیں دی ہے. لہٰذا کہا کہ جو کہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی ناموز بھی محترم ہے، وہ خود بھی محترم ہے، اور اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ مسلمان ہے اس لیے اس کا خون بہانا حرام ہے. اچھا، یہ جو آپ نے زبان سے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایمان کے درجے پر پہنچے تو علی ولی اللہ، یہ زبان سے جو آپ نے کہا نا تو یہ ولایت الہی کا اعلان ہے کہ میں ان کی ولایت میں ہوں. لیکن شیطان کی، طاغوت کی، غیر خدا کی ولایت کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. کرنا یہ ہے کہ ولایت اللہ کو چھوڑ دیا جائے، خود بخود انسان ولایت طاغوت میں داخل ہو جائے گا. کرنا صرف یہ ہے. اب آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ آپشن صرف یہ ہے کہ ہم ولایت خدا کو، ولایت الہی کو اپنے اوپر نافذ کریں. ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عنوان سے
یقیناً آپ نے بارہا گفتگو کو سن رکھا ہوگا، آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہوگا، لیکن ولایت الہی کے حوالے سے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ ولایت علی علیہ السلام کا مقدمہ اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام ولایت الہی کا زمین پر اظہار ہے۔ اس جملے پہ بڑی دقت کیجئے گا، یعنی یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جب قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس ولایت کو بیان کرنا چاہا تو اس انداز سے اس آیہ کریمہ میں بیان کیا جس کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ مشہور و معروف آیہ مجیدہ ہے، بار بار آپ اس کو آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں۔ البتہ ایک اور مسئلہ میں بیان کرتا چلوں کہ ہم اس کو نماز وحشت قبر میں یا شب اول دفن، جب نماز شب اول دفن پڑھتے ہیں تو اس میں الحمد کے بعد ہم فیہا خالدون تک آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں۔ بعض موارد میں جہاں آپ کے پاس مثلا عمل میں آیا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں تو وہ العلی العظیم تک پڑھی جائے گی۔ یہ ایک استثنائی مورد ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہم فیہا خالدون تک ہمیں اس آیت کو تلاوت کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب عقل سے فیصلہ کرو کون سا ایسا عاقل ہے کہ جب ایک شے ایک چیز اس کے لیے واضح ہو جائے اس کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرے۔ اسی لیے جو لوگ عقل کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، چاہے ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو وہ انسان دکھائی دے، مگر قرآن کہہ رہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ چوپائے کی خلقت کا کوئی مقصد ہے جس کو وہ پورا کر رہا ہے۔ اس دو پیروں پر چلنے والے انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو تاج کرامت پہنایا، اس کے لیے ہم نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ انسانیت کا بھرم نہ رکھے تو یہ چوپایوں سے زیادہ بدتر ہے۔ تو کہا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، آپ کا اختیار ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے یہ کہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، لیکن اختیار کیسے دے رہا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو واضح کر کے، گمراہی کو واضح کر کے۔ یہ جو واضح ہو گئی نا کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے، اب اس کے بعد آپ کیا اختیار ہے؟ اب جانا جائے گا کہ آپ کتنے عقل مند ہیں۔ یہاں پر عقل کی کسوٹی پر کون کتنا اپنے اعمال کو پرکھ رہا ہے۔ تھوڑا سا اس مقدمے میں میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں یہ نکات جو اہم ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، پھر تو وہی روان مجلس کہ جو آپ بارہا ان نکات کو مختلف انداز سے سماعت کرتے ہیں۔ عقل کی کسوٹی پر، یعنی اس کا مقصد ہے کہ گناہگار جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو عقل سے خالی ہوتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، سود خور جب سود کھا رہا ہوتا ہے، حرام خور جب حرام کھا رہا ہوتا ہے تو وہ عقل سے عاری ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ معصیت خدا میں صرف اور صرف اس بات کا انسان اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کی مخالفت نہ کرتا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دنیا سود خور کو بڑا ہوشیار سمجھتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے انتہائی بے وقوف ہے، قرآن کی نگاہ میں انتہائی بے وقوف ہے۔ کہا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل تمہارے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو بھی طاغوت کا انکار کرے۔ اچھا یہ اتنا گہرا لفظ جو ہے طاغوت، ایک تو غین ویسے ہی اس کے اندر ثقالت پائی جاتی ہے اور طاغوت کی وجہ سے اور زیادہ اس کے اندر وزن پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ طاغوت ہے کیا؟ یہ کس پرندے کا نام ہے طاغوت؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں طاغوت یعنی ہاتھ سے اگر کوئی بت بنایا جائے اور اس کو سجدہ کیا جائے تو وہ طاغوت ہے۔ بہت سے قرآن کی تراجم کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ طاغوت کہا بتوں کو، بعض نے طاغوت کہا سلاطین جور کو، بعض نے طاغوت کہا کسی اور اللہ کے مخالف شے کو۔ مقام معظم رہبری نے اس کا ترجمہ کیا، کہا ہر وہ چیز
جو تمہیں امر کرے اللہ کے خلاف جانے کی وہ طاغوت ہے. ہر وہ کام کہ جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ طاغوت کی وجہ سے ہے. تو اب طاغوت کبھی بت بنتا ہے، اب طاغوت کبھی مال بن جاتا ہے، اب طاغوت کبھی نظام بن جاتا ہے، اب طاغوت کبھی حاکم بن جاتا ہے، اب طاغوت کبھی رہنما بن جاتا ہے، اب طاغوت کبھی سربراہ بن جاتا ہے. تو جو اللہ سے دور کرے گا وہ طاغوت ہوگا. صاحب ایمان وہ ہے جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. جب طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو ائمہ معصومین تک پہنچے گا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ اس رسی سے، اس سہارے سے جڑ جائے گا کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی توڑ نہیں ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس سہارے سے انسان جڑ جائے گا کہ جو اللہ کا مضبوط سہارا ہے، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے. میں نے کل آپ کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ عروۃ الوثقی سے مراد کیا ہے، یعنی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. شرط کیا ہے آغا؟ شرط یہ ہے کہ طاغوت کا انکار ہو. شرط کیا ہے؟ ایمان باللہ ہو. جب ایمان باللہ ہوگا، جب اللہ پر ایمان ہوگا اور اس سے پہلے طاغوت کا انکار ہوگا، جب جا کر انسان جڑے گا حضرات معصومین علیہ السلام سے، کیونکہ وہ ہے آیت تطہیر کا مصداق. ان سے انسان جڑ نہیں سکتا جب تک طاغوت جیسی نجاست کا انکار نہ کرے. جب تک طاغوت جیسی نجاست کا انکار نہ ہو، ممکن نہیں ہے دل کے اندر محبت محمد و آل محمد علیہ السلام آ جائے. اگر دل میں طاغوت کی محبت ہے، اگر دل کے اندر طاغوت بستا ہے، اگر دل میں طاغوت کی ہیبت طاری ہے، تو انسان محمد و آل محمد علیہ السلام کے قریب میں نہیں جا سکتا. ان کے در کے غلام اتنے آزاد ہیں، ان کے در کے غلام اتنے آزاد ہیں کہ اس در کے غلام، بلکہ غلام در غلام اگر آ جائے نا سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو حسین کہتے ہوئے نظر آتے انتا حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. آپ سمجھے آل محمد علیہ السلام کا در، آل محمد علیہ السلام کا بیت مبارک، آل محمد علیہ السلام کا بیت الشرف، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس اس پہ آ جائے. بہت خوبصورت تعبیر ہے. اور میں ابتدا میں ہی اپنے جوان بچوں کو، بزرگان بہتر جانتے ہیں، جوانوں کو اس طرح متوجہ کروں. دیکھیے آل محمد اس لیے کائنات میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں. آل محمد کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی پیروی کریں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ کے اسی ممبر سے میں نے 2 سال پہلے جو مائیت اہل بیت کی گفتگو کی تھی، اس میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ لوگ حیران اس پر ہیں کہ یہ یہاں سے وہاں گئے کیسے. معراج کے حوالے سے لوگوں کے اندر بڑی بحثیں ہیں. کوئی کہتا ہے جسمانی معراج ہوئی، کوئی کہتا ہے روحانی معراج ہوئی، کوئی کہتا ہے خواب تھا، کوئی کہتا ہے کچھ تھا، کوئی کہتا ہے کچھ تھا. اچھا تعجب کیا ہے؟ تعجب یہ ہے کہ یہ جسم یہاں سے وہاں گیا کیسے. بہت توجہ کیجئے گا. میں کہتا ہوں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں گئے کیسے، تعجب اس پر کرنا چاہیے کہ وہاں سے یہاں آئے کیسے. اس میں کیا تعجب یہاں سے وہاں کیسے گئے؟ وہ ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا قرب نصیب ہوا اللہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ قرب خدا کی چاشنی آپ جیسے عابد نہیں جانیں گے تو کون جانے گا. یہ جو 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، قرب کی لذت ہے. یہ جو صدقہ دے کر آپ کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں سیلف سیٹسفیکشن، جس کو آپ کہتے ہیں اطمینان قلبی،
یہ جو اطمینان قلبی آپ کو کوئی نیکی انجام دے کر ہوتا ہے، بلکہ اور آسان کر دوں، یہ جو امام حسین پر 2 آنسو بہا کر اس قوم کا دل اللہ کے معرف کے قریب ہوتا ہے، یا آپ کی زبان میں کہہ دو دل سبک ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ اتر جاتا ہے۔ آپ نے کسی قوم کو دیکھا ہے آقا کہ کوئی قوم غم کے لیے اتنا سرمایہ خرچ کرے؟ کسی قوم کو دیکھا ہے دنیا میں کہ غم کے لیے سرمایہ خرچ کیا جائے، غم کے لیے بچت کی جائے، غم کے لیے اپنا پیٹ کاٹا جائے، غم کے لیے اپنے بچوں کو کم کھلایا جائے؟ کوئی قوم ایسی آپ نے دیکھی ہے کہ اپنے پورے سال کے خرچے میں سے سب سے اہم خرچہ حسین کی عزا کو رکھا جائے؟ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس سے ایک روحانی تسکین محسوس ہو رہی ہے نا، آپ کو اس سے ایک روحانی کیف محسوس ہو رہا ہے۔ اس روحانی کیفیت کا نام ہی تو لقاء اللہ ہے، اس روحانی کیفیت کا نام ہی تو اللہ کے قریب ہونا ہے۔ ان 2 آنسوؤں میں اللہ نے ایسی شرافت اور ایسی کرامت رکھی ہے کہ ان 2 آنسوؤں کی وجہ سے میں اور آپ لقاء اللہ کے منازل کو طے کرتے ہی ہے ولایت الہی۔ یہ ہے ولایت الہی کہ جو آپ کو گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، مائلز کا سفر کر کے امام بارگاہ پہنچاتی ہے، اور امام بارگاہ میں فرش اعضا پر بٹھاتی ہے، اور فرش اعضا پر ذکر محمد و آل محمد سناتی ہے، اور فرش اعضا پر ذکر محمد و آل محمد سن کر دل میں عمل کا چراغ جلاتی ہے، اور جب دل میں عمل کا چراغ جل جاتا ہے تو اسی کی روشنی میں مومن حسین کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ 1400 سال کے بعد ہم نے ایسا سہارا تھاما ہوا ہے کہ جس سہارے میں کوئی جھول نہیں ہے۔ آج ہم امام زمانہ کا دامن تھام کر رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور رسول سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ فلسفہ کلیئر ہوا طاغوت کا؟ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ شے جو امر الہی کے مخالفت میں آپ کو آمادہ کرے، ہر وہ شخص، ہر وہ حاکم، ہر وہ ادارہ، ہر وہ وسائل جو آپ کو خدا سے دور کرے، وہ کہلاتا ہے طاغوت۔ اب ذرا اس طاغوت کی ڈیفینیشن کو سمجھیے۔ یہ قرآن 1400 سال کے لیے ہے نا آقا، یا اس کے بعد کے لیے بھی ہے؟ کب کے لیے ہے قرآن؟ جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر الی یوم القیامہ، تا صبح قیامت، اس قرآن کو اللہ نے ہدایت قرار دیا ہے لوگوں کے لیے۔ اب اس سے مجھے اور آپ کو ہدایت لینی، ایسا تو نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ہم عروۃ الوثقی سے مثلا سلمان جوڑ سکتے تھے، مقداد جوڑ سکتے تھے، ابو ذر جوڑ سکتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے لیے دروازہ بند ہے۔ ایسا ہے؟ نہیں ہے نا ایسا؟ آ جائیے اب ہم اپنے موضوع پر بڑے اطمینان کے ساتھ اب گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل نقطہ یہی تھا۔ سلمان کے لیے صرف قرآن نازل نہیں ہوا، بہت توجہ، ابو ذر کے لیے خالی قرآن نازل نہیں ہوا، مالک اشتر کے لیے فقط قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے یا بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کے لیے، تا صبح قیامت آنے والے ایک ایک انسان کی ہدایت کا ذخیرہ و خزانہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی 1400 سال پہلے بھی قرآن ہدایت کی کتاب تھی، آج 1448 ہجری 2026 میں بھی قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور تا صبح قیامت تک یہ ہدایت کی کتاب رہے گی۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکن، دیکھیں کیسی ہدایت ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن یفترقا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں مدارک میں آئی ہے، دونوں مدارک میں بہت سارے طرق کے ساتھ۔ یہ روایت، یہ حدیث مبارکہ ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں سر پر قرآن رکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ کلمات رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یعنی اتنے اطمینان کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کائنی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے۔ ایک جملہ اس میں اور ہے، کائنی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کیا، لن تضلوا ابدا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جب نازل ہوا تھا جب بھی ساتھ تھے، جب نازل ہو چکا جب بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہے۔ یعنی اطرت میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک یہ کتاب ہے، جب تک کتاب کا وجود ہے، اطرت میں سے ایک فرد کا وجود رہے گا، اور وہی فرد جس کا وجود اس کتاب کے ساتھ ہے، اسی کی ولایت کو ہم اور آپ ولایت الہیہ میں سے جانتے ہیں، اللہ کی ولایت میں سے جانتے ہیں۔ اور یہ بیان صرف اس بندہ حقیر کا نہیں ہے، جائیے قرآن میں جا کر دیکھیے آغا، قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور رسول تمہارے ولی ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ صاحبان ایمان کی جنہوں نے نماز کو قائم کیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، کس حالت میں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، وہ تمہارے ولی ہیں۔ اچھا یہ جمع کا صیغہ ہے، مجھے یہاں پر اس پر زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، کیونکہ مجھے اپنے مطلب کو اور اپنے ہدف کو کہ اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، اور انہی کے ذریعے میں اور آپ ولایت الہیہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت الہی ہے کیا اور ولایت طاغوت سے بچنا کیسے ہے۔ پس اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں، اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو اہل بیت سمجھ میں آنے والے نہیں۔ اس لیے دونوں کے ساتھ میرا اور آپ کا تمسک ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحہ فکریہ کوشچن مارک، اس پہ تحقیق آپ کو کرنا ہے، بچوں کو اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اب قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ اہل بیت کے ساتھ ہیں؟ آگا سمے کوئی کہنے کی بات ہے، کوئی سوال کرنے کی بات ہے؟ کتنے لوگ قرآن کے ساتھ ہیں؟ مجلس میں 1 گھنٹے کے لیے خطیب کا بھی ہاہو کرنا آسان ہے، سامعین کا بھی جوش و خروش آسان ہے۔ مجھے اور آپ کو اس فرش اعضاء کے ذریعے قرآن و اہل بیت سے جڑنا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ اگر آپ کی استطاعت ہے ایک آیت پڑھنے کی تو ایک آیت پڑھیے، اگر آپ کی استطاعت ہے ایک جز پڑھنے کی تو ایک جز پڑھیے، اگر آپ کی استطاعت ہے ایک سورہ پڑھنے کی تو ایک سورہ پڑھیے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے کہا جڑنا ہے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں پڑھنا ہے، تو جناب جڑنے کے لیے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مقدمہ پہلے تیار کیا جائے، اس کو پڑھا جائے گا جبھی تو سمجھا جائے گا۔ جب قرآن کھلے ہی نہ، ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ جس کو قرآن کی تلاوت نہ آتی ہو، اس کے لیے بھی ایک شریعت نے ایک آسان حل رکھا ہے کہ کم سے کم روز کھول کر دیکھو۔ تمہیں روز کھول کر قرآن کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، مثل ہے نا، عدیل ہے نا، تاکہ اس کی طرف نگاہ کرنا بھی ثواب ہے، اس کی آیات کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کی آیات کو زبان پر جاری کرنا ثواب، اس کی طرف نگاہ کرنا ثواب، جلد کو نہیں قرآن کو، اس کی آیات کی طرف دیکھنا ثواب، اس کی آیات کو پڑھنا ثواب۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کی طرف دیکھنے کا ثواب ہو، جس کے صرف پڑھنے کا ثواب ہو، اس پر عمل کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ جس کی طرف صرف دیکھنے پر خدا جزا دے رہا ہو، صرف پڑھنے پر خدا جزا دے رہا ہو، اور جزا بھی معمولی نہیں ہے، جزا بھی بہت ہے، اس کے خود عمل کرنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ علی ابن ابی طالب کی بھی ذات وہ ہے کہ علی علی کرنے کا بھی ثواب اور علی کو دیکھنے کا بھی ثواب۔ جو بھی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے وہ عروۃ الوثقیٰ سے جڑ گیا۔ اچھا کیا ہوگا جناب؟ اس کے بعد کا نتیجہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سب کو یہ آیات یاد ہے، تدبر کیجئے۔ اللہ جن لوگوں کا حاکم ہے، اللہ جن لوگوں کا سرپرست ہے، اللہ جن لوگوں کا آقا ہے، اللہ کی حاکمیت کو،
اللہ کی آقائی کو, اللہ کی ولایت کو جن لوگوں نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے. اگر معنی ولایت کے سمجھ میں آ رہے ہیں نا, مجھے کوئی بھی بڑا سے بڑا مولوی لا کر دکھا دیجئے کہ جس نے یہاں ترجمہ کیا ہو کہ جو اللہ کا دوست ہے, جس کا اللہ دوست ہے. کوئی ترجمہ لا کر کے دکھا دے کہ جو اللہ کا چچزاد. نعوذ باللہ. مولا کے تو معنی کہیے تھے, مولا کے معنی کہیے کہ دوست کے بھی معنی ہے, چچزاد بھائی کے بھی معنی ہے, غلام بھی مولا کو کہا جاتا ہے. بڑا عجیب لفظ ہے مولا, ایک ہی وقت میں غلام بھی ہے اور ایک ہی وقت میں آقا بھی کہا جاتا ہے. یعنی مولا کے معنی آقا کے بھی ہے, مولا کے معنی غلام کے بھی ہے. اور یہاں پر کوئی بھی اس پہ کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ کیسے ہو گیا. ایک ہی لفظ ہے, اسی کو غلام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اسی کو آقا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں آقا کے لیے استعمال ہوا, کہاں غلام کے لیے استعمال ہوا. اب یہاں آپ ترجمے کے ذریعے سمجھیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. دوست کا ترجمہ ہو سکتا ہے, چچزاد بھائی کا ترجمہ تو قطعا نہیں ہو سکتا, غلام کا ترجمہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو اب کیا بچا, اللہ صاحبان ایمان کا حاکم ہے, اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے, اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے. تو یہ کس کے ذریعے سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ بات اللہ کی ہے. رسول اللہ نے بھی غدیر کے میدان میں بالکل واضح کر علی کی ولایت کو بیان کیا تھا, کیونکہ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مار سکتے تھے نا, لوگ مفاہیم میں اپنا کام انجام دے سکتے تھے. رسول اللہ نے کیا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا, قال استولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. جواب کیا دیا گیا, بھلا یا رسول اللہ, نام یا رسول اللہ, بالکل آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے. اب رسول نے کیا کہا اس کے بعد, حدیث تو یاد ہے نا آپ کو, لیکن رسول نے اس سے پہلے چند جملات کہے, اللہ مولایا وانا مولاکم, اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, پس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو اگر یہاں پر رسول اللہ نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا, کوئی ابہام نہیں, اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے. اب اس سے کوئی یہ ترجمہ نہ کرے کہ اللہ صرف رسول کا مولا ہے, کیونکہ ہمارے وہاں ایسے بخارات بھی موجود ہیں جو بعض دفعہ عبادتوں سے ایسا کھیلتے ہیں کہ گویا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا مولا, وہ میرا مولا, تو اللہ ان کا مولا ہے, ہمارے مولا تو وہ ہے نہیں. ہمارا مولا اللہ بھی ہے, ہمارا مولا رسول بھی ہے, ہمارا مولا علی بھی ہے, ہمارا مولا اولاد علی بھی ہے. مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ مولایا وانا مولاکم من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یہ تو وہ بات ہے جس کو بار بار اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے, بار بار اس کا ذکر کرنا ہے. اب آگا میں اور آپ توجہ کریں کہ اللہ کی ولایت کیا ہے, طاغوت کی ولایت کیا ہے. یہ طاغوت کی ولایت میں کیا ہوتا ہے, اللہ کی ولایت میں کیا ہوتا ہے, خود اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ جن کا حاکم ہے, جنہوں نے اللہ کی ولایت کو قبول کیا ہے, تو اب یہ اللہ کی ولایت کیا کرتی ہے, ان کو ظلمات سے, تاریکیوں سے, اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آ جاتی ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کو اپنا سرپرست, طاغوت کو اپنا حاکم, طاغوت کو اپنا آقا, طاغوت کو اپنا مولا بنا رکھا ہے. یہ طاغوت کی ولایت کیا کرتی ہے, یخرجونہم من النور الی الظلمات, ان کو نور سے نکال کر طاغوت کی ولایت ظلم کی وادی میں, ظلمات کی وادی میں, اندھیرے میں, تاریکی میں, سناٹے میں, گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر لے کر جاتی ہے. کہاں سے نکال کر, نور سے نکال کر. اللہ کی ولایت کیا کرتی ہے, ظلمات سے نکال کر لے کر آتی ہے نور کی وادی میں. اب آئیے ان آیات کو جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد ہے, کربلا کے پیرائے میں دیکھیے حسین ابن علی علیہ السلام کیسے ناطق قرآن ہے. اس پوری آیت انشاءاللہ آخری مجلس میں آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کروں گا. اگر یہ نور کی طرف ہجرت کیا کہتے ہیں تو جا کر ہور کو دیکھ لیجئے, کیسے ظلم کی تاریکی کو چھوڑ کر, ظلمات کو چھوڑ کر ہور نور کی طرف آئے ہیں. کیسے آئے ہور, کیا آج باب نجات حسین ابن علی علیہ السلام کا بند ہو گیا ہے؟ آج بھی کھلا ہوا ہے آقا, میرے اور آپ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. اور یقین جانیے اتنے کریم آقا کے در پر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا کہ ان کی ایک کنیز نے مولا حسین کو ایک گلدستہ تیار کر کے دیا. امام حسین علیہ السلام کے پاس کنیز, غلام و کنیز سمجھتے ہیں نا. اسلام نے اس سلیوری سسٹم کو آہستہ آہستہ ختم کیا ہے. اسلام نے پروموٹ نہیں کیا اس کو. روزہ چھوڑا ہے, غلام کو آزاد کرو. فلاں شریعت کا حکم تم سے ترک ہو گیا, غلام کو آزاد کرو. فلاں منت ماننی ہے, غلام کو آزاد کرو. اس طریقے سے غلامی سے آزادی دلائی ہے. امام حسین کے پاس جب یہ کنیز لے کر آئی, پھولوں کا گلدستہ, امام حسین علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا. کسی نے کہا مولا یہ صرف ایک گلدستے کے عوض آپ نے کنیز کو آزاد کر دیا. کنیز کی قیمت ہوتی تھی, گلدستے اپنے گھر کے ہی باغ سے یا گملے سے یا کیاری سے پھول توڑ کر تیار کر کے دیتے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی ہم پر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں. آیت قرآن کی تلاوت کی. تو آج بھی باب حسین ابن علی کھلا ہوا ہے. یہ میں اور آپ صرف 1400 سال پرانا تذکرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہم فرش اعضا پر آتے اس لیے ہیں کہ اپنے آپ کو کربلا سے جوڑیں. دنیا کے کسی منطقے میں بھی ہو, کسی علاقے میں بھی ہو, کسی جگہ بھی ہو, ہمیں اپنے آپ کو کربلا سے جوڑنا ہے. اور جب کربلا سے ہم جڑ جائیں گے تو طاغوت کے انکار کا سلیقہ مجھے اور آپ کو کربلا سکھائے گی کہ طاغوت کا انکار کرنا کیسے ہے اور اللہ پر ایمان لانا کیسے ہے. مل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کیا سبب ہے کہ اس سال اس موضوع کو انتخاب کیا گیا؟ اس لیے کہ جب ہمارے ہی مجمع میں
ہماری راہ و روش کو، ہمارے ہی طریقہ کار کو مورد طعن و نقد و تنقید قرار دیا جائے تو اس وقت ذمہ داری ہے کہ کوئی کربلا سے جوڑنے والا بھی ہو کہ کربلا سے کیسے جڑا جاتا ہے۔ دیکھیں کربلا کا تذکرہ، کربلا کے واقعے کو بیان کرنا ہر امام نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ ذمہ داری لگائی ہے اپنے چاہنے والوں کی کہ ہر دور میں یہ واقعہ، یہ تذکرہ، یہ ذکر خیر ہوتا رہے۔ لیکن یہ ذکر خیر، یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب و انصار کا تذکرہ کس لیے کرنا ہے؟ کہ میرے اور آپ کے دل میں وہ انگیزہ پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے میں اور آپ کچھ کر سکیں، تاکہ ولایت الہی کے سائے میں آ سکیں۔ اب یہ ائمہ کی ولایت اور اللہ کی ولایت جو ہم بیان کرتے ہیں آقا، یہ بیان اللہ کی ولایت کے لیے کہ اللہ کو اگر کوئی مانے، پوری دنیا ماننے لگے، تو کیا اللہ کی عظمت میں کوئی فرق پڑے گا؟ اور پوری دنیا انکار کرے؟ اسی طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو اگر پوری دنیا مان لے تو اس کی شان میں اور آپ اضافہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر پوری دنیا انکار کر دے تو اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ خداوند متعال نے بہت بلند رکھا ہے۔ ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم ان سارے موضوعات کو محض 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کے طور پر نہیں، بلکہ بیٹھ کر فرش اعضا پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عہد کریں کہ مولا میں ولایت الہی کے سائے میں آنا چاہتا ہوں، میں طاغوت سے انکار کرنا چاہتا ہوں، میں عروۃ الوثقیٰ سے اپنا تمسک پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عروۃ الوثقیٰ سے جڑتے کیسے ہیں؟ طاغوت کا انکار کرتے کیسے ہیں؟ طاغوت کے معنی کیا ہے؟ یہ آپ کو سب کچھ کربلا میں نظر آ جائے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام سے ولید نے کہا نا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اہل بیت النبوہ، اے ولید سن، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور ہم کان رسالت ہیں، ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، ومحبت الرحمہ، ہمارے ہی گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آسان کر دو اس جملے کو، کیا مقصد ہے ہمارے گھر میں رحمت کا نزول ہو رہا ہے؟ یعنی یہ جو تم تک رحمت الہی پہنچ رہی ہے نا، ہمارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ اگر ہمارے وجود کو متصور نہ کرو تو تم تک رحمت الہی پہنچ نہیں سکتی۔ واسطہ فیض الہی ہمیں بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہم ہی سے اللہ نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے، ہم ہی پر اس کائنات کا اختتام کرے گا۔ یہ ولایت اتنی اہم عقیدے کا حصہ ہے کہ اگر ولایت کو کوئی شخص قبول نہ کرے تو اس کے اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہیں۔ سنتے رہتے ہیں نا، اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ ہم یہی سن کر اپنے دل کو تسکین دے لیتے ہیں، لیکن اعمال کرے جائیں اہل ولایت کی طرف سے تو پھر عند اللہ مقبول ہوں گے۔ اللہ نے اس ولایت کی اہمیت کے لیے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ، اس ولایت کی اہمیت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت وہ ہے کہ جو مطمع نگاہ پروردگار عالم بھی، اس نے ایسے ہی کائنات کو نہیں بنا دیا ہے، اس نے کائنات کو ایک ہدف کے تحت بنایا ہے، اس نے کائنات کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اس نے کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ یہاں پر اس کا نظام رائج ہو، یہاں پر اس کی ولایت نافذ ہو، اور اس ولایت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے پہلے نافذ کرنے والوں کو خلق کیا ہے، بعد میں کائنات کو خلق کیا ہے۔ بہت توجہ کیجئے، پہلے اللہ نے ولایت کا نفاذ کرنے والوں کو خلق کیا ہے، بعد میں پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ یہ روایات آپ سنتے رہتے ہیں حدیث قصہ میں، جو میں اور آپ عموماً حاضر نہیں ہو پاتے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے وما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ نہ روشن چاند بنا تھا، نہ دمکتا سورج بنا تھا، نہ یہ دریا بنا تھا، نہ اس میں رواں کشتی بنا تھا، نہ یہ لیل و نہار بنا تھا، نہ یہ ہستی و بود بنا تھا۔ یہ سب جو بنایا ہے ان 5 کی خاطر بنایا ہے جو چادر کے نیچے موجود ہے، یعنی یہ تھے اور کچھ اور نہ تھا مخلوقات میں۔ یہ تھے اور کچھ نہ تھا، ان کو خلق کیا گیا اور اس کے بعد تمام چیزوں کو خلق کیا ہے۔ میں نے اصول کافی کی وہ روایت آپ کے سامنے پچھلے سال پڑھی تھی کہ جب اللہ نے خلقت کا ارادہ کیا، ثم خلق محمد و علی و فاطمہ، علی و فاطمہ اور محمد سلام اللہ علیہم کو خلق کیا، فمکثوا الف دہر، اور 1000 زمانے تک یہ انوار قدسیہ اللہ کی بارگاہ میں رہے۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، اور اس کے بعد اللہ نے تمام چیزوں کو خلق کیا، اس کے بعد اللہ نے تمام چیزوں کو خلق کیا۔ جب تمام چیزوں کو خلق کیا نا، دیکھیں آپ سمجھیں اس لطافت کو اور نزاکت کو، جب اللہ نے خلقت کا ارادہ کیا، بہت توجہ، یہ مائک سیٹ ہو جائے گا، یہ انشاءاللہ کر رہے ہیں آپ، میری بات پر غور دیں۔ اللہ نے جب تمام چیزوں کو خلق کیا تو ان کے سامنے ولایت محمد و آل محمد کو پیش کیا گیا۔ ولایت محمد و آل محمد کو جس نے جتنی جلدی قبول کر لیا، اللہ نے اتنے درجات کو بڑھا دیا۔ سمجھے ولایت الہیہ، جس نے جتنی جلدی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اتنا درجہ بڑھایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو وصی بنایا۔ یہ ولایت کا کمال تھا، جو ولایت قبول کرتا جا رہا تھا، رسول آل رسول کی اللہ درجہ بڑھاتا جا رہا تھا۔ جو ولایت قبول کرتا جا رہا تھا اللہ درجہ بڑھاتا جا رہا تھا۔ خطیب آنا جملے نہیں ہوئے کہ کسی کو نبی بنا دیا، روایت ہے، روایت
روایت کے اندر وارد ہوا ہے تاکہ سب سے پہلے ان کو خلق کیا، اس کے بعد تمام چیزوں کو خلق کیا، ان چیزوں کے سامنے ان کی ولایت کو پیش کیا گیا۔ دنوں میں سب سے مبارک دن کون سا ہے؟ روز جمعہ۔ کیوں جمعہ سید و سردار قرار پایا دنوں کا؟ کیونکہ ولایت محمد و آل محمد کو سب سے پہلے قبول کیا۔ مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا۔ کیوں رمضان سب سے مبارک مہینہ قرار پایا؟ کیونکہ ولایت محمد و آل محمد کو قبول کیا ہے۔ پتھروں میں سب سے اچھا پتھر کون سا ہے؟ عقیق کا۔ یہ عقیق سب سے زیادہ اچھا پتھر کیوں کہلایا؟ اور جانتے ہیں سب سے اچھا پتھر تو بن گیا، اس کی تاثیر جانتے ہیں کیا ہے؟ عموماً آپ نکلواتے ہیں کہ میرے پاس اس کی وجہ سے کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ عقیق کے لیے روایت ہے کہ اگر نمازی ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز کو ادا کرے تو اس کی نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہاتھ میں پہننے سے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہوگا؟ کیونکہ جب نمازی کے ہاتھ میں یہ عقیق کی انگوٹھی ہوگی، اور عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے ولایت کا سب سے پہلے اعتراف کیا تھا، تو یہ ولایت اعتراف کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی تابع ہو جانا۔ اعتراف کرنا صرف بخن بخن کہنا نہیں ہوتا، اعتراف کرنا بخن بخن کہنا نہیں ہوتا، اعتراف کرنا ہوتا ہے تابع ہو جانا۔ جو جتنا زیادہ تابع ولایت ہوگا اللہ اتنا زیادہ درجہ بلند کرے گا۔ آپ کے ذہن میں جو سوال آتا ہے نا کہ جناب میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اس میں سے بہت سے لوگ ہندوؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوؤں سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں تو فرض اعضا پر آ گیا کیونکہ میرا تعلق اس گھرانے سے تھا، میرا تعلق اس گھرانے سے تھا۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک سکھ، ایک مجوسی، ایک یہودی فرض اعضا پر نہیں آ پا رہا تو اس میں اس کا کون سا قصور ہے؟ میں آ رہا ہوں کیونکہ میں شیعہ گھرانے میں ہوا، میں آ رہا ہوں کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں ہوا، وہ نہیں آ پا رہا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ جناب ولایت کے اعتراف کا معاملہ ہے۔ جس نے ولایت کا اعتراف کیا نا اگر وہاں بھی ہو تو یہاں آ جاتا ہے اس ولایت کے اثر سے۔ بہت توجہ، یہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے، یہ معاملہ وہاں کا ہے۔ وہاں پر کس نے اعتراف کیا، کتنی جلدی اعتراف کیا، کیسے اعتراف کیا، عظمتوں کا تعین اس سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو عظمتیں ملی ہے نا وہ عظمتیں وہاں کے ایک اعلان و اعتراف کی وجہ سے ملی ہے، لیکن یہاں پر بھی اللہ نے در تو بند نہیں کیا، دروازہ تو کھلا ہوا ہے، جس کو حر بننا ہے آ جائے، جو حر بننا چاہتا ہے آ جائے۔ اور اس ولایت کا جو اثر ہے نا اگر تکوینی، ذرا اس اثر کی طرف توجہ کریں۔ یہ اثر ولایت کا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا تھا تمہید کے حوالے سے، سمجھے کہ اللہ نے اس کائنات کو ولایت نافذ کرنے کے لیے خلق کیا ہے کہ اللہ کی ولایت نافذ ہو، اور اللہ کی ولایت نافذ نہیں ہو سکتی جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو۔ اچھا طاغوت کون ہے؟ آگا طاغوت کون ہے بتا چکا ہوں آپ کو، ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیے۔ یہ طاغوت اللہ کے مقابلے پر آنے والا کون ہے؟ یہ جو قرآن آپ کو عقیدہ دے رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اگر اس کو دو لفظوں میں سمیٹنا چاہوں تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ہے تبرّا، یؤمن باللہ ہے تولا۔ اب یہ تبرّا اور تولا کوئی متضاد یا کسی کے خلاف شے نہیں ہے، یہ قرآنی قانون ہے کہ جب تک دل کثافتوں سے پاک نہ ہو اس دل میں اللہ کے محبوب بندوں کی محبت آ نہیں سکتی، اس دل میں اللہ کے محبوب بندوں کی محبت سما نہیں سکتی۔ تبرّا اور تولا یہ قرآن بتا رہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ میری عادت ہے کہ میں ریلیٹ کر کے چلتا ہوں جو پچھلے سال موضوع چھوڑا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تبرّا لوگوں کو جلانے کے لیے نہیں آگا، جلنے سے بچانے کے لیے ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بٹھا دیا گیا ہے کہ اس مکتب میں تبرّا ہے، یعنی یہ نہیں جناب۔ تبرّا کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہی عروۃ الوثقیٰ سے جڑ جانے والا ہے۔ اب یہ تبرّا اور تولا لے کر چلیے حضرت رسول اللہ سے لے کر حضرت امام زمان تک آپ کے سامنے بالکل واضح، بالکل دو اور دو چار کی طرح طے ہو جائے گا کہ میں طاغوت سے انکار کرنے والا ہوں اور اللہ پر ایمان لانے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ اس کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں طاغوت صرف یزید ہے، ہم سمجھتے ہیں طاغوت صرف مروان ہے، ہم سمجھتے ہیں طاغوت صرف عبد الملک ہے، یہ جو ائمہ کو قتل کرنے والے سارے قاتلین ہیں نا۔ ہم سمجھتے ہیں ہارون عباسی خلیفہ اسی نے طاغوت بن کر دکھایا، ہم سمجھتے ہیں متوکل ہی طاغوت ہے۔ نہیں آگا، آپ اگر آ کر یہاں پر رک جائیں گے نا تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا، ورنہ ائمہ کے دور میں بہت سارے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے طاغوت صرف فرعون ہے، طاغوت صرف نمرود ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کی منزل پر آنا ہے۔ اب آپ سے میں سوال کروں، رسول اللہ کا دشمن طاغوت ہے یا نہیں ہے؟ امیر المومنین کا دشمن طاغوت ہے یا نہیں ہے؟ جناب زہرا کا دشمن طاغوت ہے یا نہیں ہے؟ امام حسن کا دشمن طاغوت ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین کا دشمن طاغوت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے طاغوت؟ امام حسین کا دشمن طاغوت، امام سجاد کا دشمن طاغوت، امام باقر کا دشمن، آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، امام صادق کا دشمن، امام کاظم کا دشمن، امام رضا کا دشمن، امام تقی کا دشمن۔ بآواز بلند بولیے، جب انکار آپ کیسے کریں گے؟ ابھی تو آواز ہی نہیں نکل رہی۔ طاغوت ہے، جس نے رسول کو ستایا وہ طاغوت، جس نے علی کو ستایا وہ طاغوت، جس نے فاطمہ کو ستایا وہ طاغوت، جس نے حسن کو ستایا وہ طاغوت، جس نے حسین کو ستایا وہ طاغوت، جس نے امام سجاد کو زہر دیا وہ طاغوت، جس نے امام باقر کو شہید کیا وہ طاغوت، جس نے امام صادق کو قتل کیا وہ طاغوت۔
جس نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دور میں امام زمان کو ستایا وہ طاغوت نہیں ہے؟ بتائیے آپ مجھے. ہم کہاں پہ آگے شوق کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب زہرا کے دشمن پر لعنت, امیر المومنین کے دشمن پر لعنت, امام حسن کے دشمن پر لعنت, امام حسین کے دشمن پر لعنت, امام سجاد کے دشمن پر لعنت, امام باقر کے دشمن پر لعنت, امام صادق کے دشمن پر لعنت, امام کاظم کے دشمن پر لعنت, امام رضا کے دشمن پر لعنت, امام تقی کے دشمن پر لعنت, امام نقی کے دشمن پر لعنت, امام عسکری کے دشمن پر لعنت. بابا کیا امام مہدی کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ امام مہدی کا کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی طاغوت نہیں ہے آج کے زمانے میں. تو آج کے زمانے میں جب طاغوت کو کہا جائے تو ایسے ہی سناٹا ہوتا ہے. جب امام حسین نے کہا تھا نا کہ جب فرعون طاغوت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یزید بھی طاغوت ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے مولا فرعون کو کہیے خالی, یزید کے طاغوت ہونے کو بیان نہ کرے, کیونکہ اگر یزید کو بیان کرے حاکم وقت تھا, حاکم وقت تھا, حکومت تھی اس کی. خطبہ مینا میں کہہ رہے تھے فرعون کی برائی کرے, نمرود کی برائی کرے شداد, یزید کے ابا کو مت لے کر آئے. سمجھ رہے ہیں آپ طاغوت ہے کون؟ طاغوت ہے کون سمجھنا ضروری ہے. جب طاغوت سے انکار کی منزل پر آئیں گے تو ولایت دل میں آئے گی. اگر جوانوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ جناب طاغوت کا انکار عبادت نہیں ہے سیاست ہے, تو وہ جوان کبھی بھی اللہ کی ہدایت اور اللہ کی ولایت سے اپنے قلب کو مزین نہیں کر پائے گا. اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے بیان کروں, سخت ہے, مگر اب بھی اگر سب بات نہ کی جائے سب کچھ ہونے کے بعد تو پھر کب کی جائے گی یہ بات؟ ذمہ داری ہے. کل تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آ کر سوال کریں گے کہ تم نے تبرہ کا بہت اچھا درس دیا, تم نے تبرہ کا بہت اچھا درس دیا, تم نے تبرہ کرنا سکھایا, کہ تمہیں میرا دشمن کوئی نظر نہیں آیا؟ کہ آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دشمن نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو گزشتہ ائمہ تھے ان کو قتل کس نے کیا؟ کس نے قتل کیا؟ کوئی موچی آیا تھا قتل کرنے؟ کوئی قصاب ان کا دشمن تھا؟ قصاب کہتے ہیں گوشت بیچنے والے کو. کوئی کپڑا بیچنے والا دشمن تھا؟ کون تھا دشمن؟ سلطان تھا نا, حکمران تھا, حاکم تھا, وہ حاکم دشمن تھا. تو آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کے لیے میری اور آپ کی نگاہیں اتنی محدود کیوں ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طرح سیاہ لباس نہیں پہن رہا وہ دشمن ہے, جو ہماری طرح فرض نہیں بچھا رہا وہ دشمن ہے. اگر وہ دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو سکتا ہے, مگر اصل دشمن وہ ہے کہ جو اس کو حسین سے دور کر رہا ہے. اصل دشمن وہ ہے کہ جو اس کو مہدویت سے دور کر رہا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ہاں ایک زمانہ تھا کہ دسترخوان لوگوں کو شام کا اچھا لگتا تھا, نماز علی کے پیچھے اچھی لگتی تھی. آج زمانہ دسترخوان کا نہیں ہے. آج اس کو ذرا سا پلٹ دیجئے, اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو ویزا کیسے ملے گا؟ تو اس وقت کا دسترخوان آج کا ویزا ہے. مل کر صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. اس وقت کا دسترخوان آپ کے ویزے میں تبدیل ہو چکا ہے. میں کہہ دوں گا جناب جانا ہوتا ہے, کیا کروں گا؟ مسئلہ ہوگا نا, ویزا ضائع ہو جائے گا, 10 سال کا ملا ہوا روک لیا امیگریشن میں, تو کیا ہوگا؟ جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو رکھنا ہے, تو پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی جگہ آپ کے دل میں کوئی طاغوت نہ آنے پائے. یہاں پر ولایت کا اثر میں, اور آپ دیکھیں آ گیا میں اپنے پاس حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ذکر پر. یہاں ولایت کا اثر آپ دیکھیے کیا ہے کہ جب ولایت دل میں آ جاتی ہے نا آغا, جب ولایت کا انسان ایسے تابع ہو جیسے خدا چاہتا ہے, تو جانتے ہیں ولی اللہ کیا کہتا ہے؟ ولی اللہ کی زبان پر آتا ہے بے نفسی انتا یا اخی, میری جان آپ پر قربان ہوئے عباس. کون کہہ رہے ہیں مولا عباس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام, وقت کا امام, اللہ کی حجت, وہ ذات کے جس کے قدموں پر اگر پوری کائنات خاکستر ہو جائے, وہ ذات کے جس کے قدموں پر اگر پوری کائنات جل کر راکھ ہو جائے تو اس کا حق ادا نہ ہو. وہ حسین ابن علی علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں, اے عباس آپ پر آپ کا بھائی حسین قربان. یہ مقام جناب عباس علمدار علیہ السلام, یہ شان جناب عباس علمدار علیہ السلام. کون درک کر سکتا ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کی عظمت کو؟ ایسا نہیں کہ ہم اور آپ سے معصومین کی عظمت کو کما حق درک نہیں کر سکتے, حضرت عباس کو درک نہیں کر سکتے. جو جناب عباس علمدار علیہ السلام کا علم, جو جناب عباس علمدار علیہ السلام کی ولایت پذیری, جو جناب عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور ان سب چیزوں پر غالب جو اطاعت ہے, نہیں سمجھ میں آ سکتی. کیا کہتے ہیں ہم بچے کا نام اگر عباس ہوگا تو کیا ہوگا؟ دو آوازیں آئی ہیں مجھے, ایک نے کہا غصے والا, ایک نے یہ کیوں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ غصے والا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے عباس کو سمجھا ہی نہیں. ہم کیوں نہیں کہتے کہ زیارت جو کہہ رہی ہے جناب عباس علمدار کے لیے, السلام علیکم ایھا العبد الصالح, اے اللہ کے صالح بندے آپ پر ہمارا سلام ہو. المطیع للہ ولرسولہ, آپ نے اللہ کی اطاعت کی, آپ نے رسول اللہ کی اطاعت کی. بلے امیر المومنین, آپ نے امیر المومنین کی اطاعت کی. بلے الحسن والحسین, آپ نے حسن حسین کی اطاعت کی. یعنی ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر بچے کا نام عباس یا غلام عباس رکھیں گے تو بچہ اطاعت گزار ہوگا, بچہ عابد شب زندہ دار ہوگا, بچہ ولایت پذیر ائمہ ہوگا, بچہ اپنے اوپر اللہ کی ولایت کو نافذ کرے گا, بچہ طاغوت کی ولایت سے انکار کرے گا, بچہ اتنا بہترین عباس کا عزادار ہوگا کہ لوگوں کو ظلمات سے نکالے گا, نور کی طرف لے کر آئے گا. ہمارے ذہن میں جناب عباس کے لیے کیوں آگا یہ تصور نہیں آتا؟ کیونکہ وہ عباس علمدار علیہ السلام ہے کہ جو حسین کے عباس ہیں. ان عباس علمدار علیہ السلام کی طرف جب آپ دیکھیں نا تو امام حسین یہ کہتے ہیں بے نفسی انتا یا اخی, یہ ولایت کا ثمرہ ہے.
جناب عباس علمدار علیہ السلام کی تمام تر فضیلتوں پر جو ایک غالب فضیلت ہے نا، وہ فضیلت ہے اطاعت کی. ایسے اطاعت کی امام حسین علیہ السلام کی، ایسے اطاعت کی امام حسین علیہ السلام کی کہ کربلا میں اگر حسین ابن علی کی زیارت پڑی جائے تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا عبداللہ، السلام علیکہ یا سید الشہداء، اے شہداء کے سردار آپ پر میرا سلام ہو. اور جب جناب عباس کی زیارت پڑی جاتی ہے، خدا نے بتایا ہم سب کو لے کر جائے کربلا. حرم میں داخل ہوتے ہی بین الحرمین سے اگر آپ جائیں حرم میں تو بائیں جانب پر دیوار پر جو بڑا سا زیارت نامہ لگا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ السلام علیکہ افضل الشہداء، اے شہداء میں سب سے افضل آپ پر میرا سلام ہو. یہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، جو شان ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا حرم دکھا رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کا حرم بھی بین الحرمین سے دکھا رہے تھے. آپ دیکھیے ذرا حضرت عباس کے حرم سے اطاعت ظاہر ہوتی ہے. چاہے آپ روضہ امام حسین سے مولا عباس کے حرم کی طرف دیکھیں، اگر آپ روضہ امام حسین سے مولا عباس کے حرم کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو امام حسین کے حرم کے پیچھے نظر آئے گا. بین الحرمین بالکل مستطیل اس طریقے سے سیدھی نہیں ہے، بین الحرمین تھوڑا سا ترچھا ہے. عباس علمدار علیہ السلام کا حرم اس طرف ہے، مولا حسین کا حرم اس طرف ہے. اگر امام حسین کے حرم سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو عباس آپ کو اطاعت گزار حسین نظر آئیں گے، اور اگر عباس علمدار علیہ السلام کے حرم سے مولا حسین کے روضے کی طرف دیکھیں تو حسین آپ کو عباس کے آقا نظر آئیں گے. یعنی حرم کے اندر وہ مطابقت ہے. تو عباس علمدار علیہ السلام کی حیات طیبہ کس طریقے سے پوری زندگی اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت ائمہ میں گزری ہے. سمجھیں کہ عباس علمدار علیہ السلام کی شان و عظمت کیا ہے. شب عاشور شمر آیا اور آنے کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے پاس امان نامہ لے کر آیا. جب امان نامہ لے کر شمر آیا ہے اور شمر نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے خطاب کیا، یا بنی اختنا، اے ہماری بہن کے بیٹوں. قبیلے کی قربت کی وجہ سے اس رشتے کا اس نے اعلان کیا کہ ہماری بہن کے بیٹوں. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین گفتگو فرما رہے تھے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام محو زیارت حسین ابن علی تھے. آپ نے مولا علی کی وہ فضیلت سنی ہے نا کہ جب پیر میں تیر لگا تھا اور تیر نکالنا چاہ رہے تھے لوگ تو امیر المومنین کو اذیت ہو رہی تھی، تیر نہیں نکالا گیا. رسول نے کہا جب نماز پڑھے جب نکالنا، کیونکہ نماز میں علی لقاء اللہ کے ان منازل پر تھے. پیر سے تیر نکلا، مولا کو پتہ نہیں چلا. فطرتاً انسان کی عادت ہے نا، اگر اس کا کوئی نام پکارے، اگر اس کو کوئی صدا دے تو انسان اس کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے. عباس چونکہ عبادت میں محو تھے اور وہ عبادت تھی رخ انور حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت، تو عباس علمدار علیہ السلام کے کان میں گویا آواز ہی نہیں گئی شمر کی. کہ شمر نے آ کر کہا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا عجب ہو ان کا فاسقا عباس، اس شمر کو جواب تو دو چاہے وہ فاسق ہی ہے. اب جب امام حسین نے کہا تو عباس علمدار علیہ السلام متوجہ ہوئے، گئے شمر کے پاس. شمر سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے، تین بھائی جو اور تھے ام البنین علیہ السلام کے فرزندان، کا ان کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. جناب عباس علمدار علیہ السلام نے ایک مرتبہ امان نامے کو دیکھا، امان نامے کو پڑھا، اس کو چاک کیا، شمر کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے واہ ہو اس امان نامے پر کہ جس میں میرا نام ہو، میرے بھائیوں کا نام ہو، مگر میرے آقا اور مولا حسین کا نام نہ ہو. یہ ہے فداکاری عباس علمدار علیہ السلام و ولایت حسین ابن علی و ولایت رسول و ولایت ائمہ اور ولایت خدا جو جناب عباس علمدار علیہ السلام پر نافذ تھی. یہ ولایت کا اثر تھا. میں اکثر یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ مقتل میں جب ہم دیکھتے ہیں نا جناب زینب کے بچوں کی شہادت، تو ہمیں جناب زینب کا یہ تاثر نظر آتا ہے کہ بی بی اپنے بچوں پر نہیں روئی. علماء سے آپ یہی سنتے ہیں نا کہ بچوں پر نہیں روئی، لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے 3 بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. کوئی تاثر نظر نہیں آتا کہ جناب عباس نے اپنے بھائیوں کی شہادت پر کیا کہا، کس طریقے سے کہا، کیا بولا، کیا نہیں بولا. حسین ابن علی کی راہ میں قربان ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے، صرف 2 بچے درمیان میں ہیں جناب عباس اور امام حسین کی شہادت کے. جب سب شہید ہو گئے، حضرت عباس علمدار آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، سر کو جھکا لیا، آقا حسین کی طرف توجہ کی، آقا سے کہا آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تمہیں کیسے بھیجے، تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو. جناب عباس نے کچھ کہا نہیں. مقتل نے لکھا، امام حسین کا احترام تھا نا، مقتل نے لکھا نظر یمیناً و شمالا، زبان سے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور یہ اظہار کیا مولا وہ اب لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار. اور اس کے بعد اب جملہ کہا، اور وہ جملہ جو کہا ہے نا اس جملے کی حساسیت کو سمجھیں، عباس کے احساسات کو سمجھیں. جناب عباس نے کہا امام حسین سے مولائی قد ذاق قلبی، میرا دم گھٹا جاتا ہے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میرا دل گھٹ رہا ہے. جانتے ہیں کس جانب اشارہ ہے؟ گویا جناب عباس فرما رہے ہوں آقا صبح سے پیاروں کے لاشیں آ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ صرف 2 بچوں کی درمیان میں شہادت ہے مولا حسین اور مولا عباس کے. علمدار تھے نا، تفصیلات آپ سنتے رہتے. سب سے آخر میں گئے
کہ مولا صبح سے میں لاشیں دیکھ رہا ہوں، کبھی انصار کے لاشیں آئے، کبھی اصحاب کے لاشیں آئے، کبھی بنی ہاشم کے لاشیں آئے. عباس علمدار نے برداشت کیا. عباس آپ کو مقتل جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. قد ذاق قلبی کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ مولا اگر آپ نے اجازت نہیں دی، اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو میری روح ایسے ہی پرواز کر جائے گی. گویا یہ مراد ہے. اگر آپ نے شہادت کی اجازت نہیں دی تو عباس آپ کے جانے کے صدمے سے ہی مر جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا جانا چاہتے ہو؟ بچوں کی علاتش کی صدائیں سن رہے ہو؟ پانی کی کوئی سبیل کرو اور بیویوں کے خیمے سے رخصت ہو لو. جناب عباس علمدار علیہ السلام جناب زینب کے خیمے میں آئے. جناب زینب اولیاء مقام کے خیمے میں آ کر سر نواہا کر کھڑے ہو گئے، سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے. سر نے اڑائے کھڑے ہیں عباس علمدار. صبح سے جو آ رہا ہے بی بی سے اجازت دے رہا ہے. جناب زینب سے جناب عباس نے کچھ کہا نہیں، بس خیمے میں جا کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. جناب زینب نے دیکھا کہ بھیا جانے کے لیے آئے ہو، بہن روکے گی نہیں، مگر اتنا سنتے جاؤ کہ 21ویں رمضان کی رات کو میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے بازوؤں کا بوسہ دیا اور مجھ سے کہا زینب ان بازوؤں پر حق کے لیے رسم بندھے گی، ان بازوؤں پر حق کے لیے رسم بندھے گی، تیرے سر سے چادر چھنے گی. کیونکہ امام کا فرمان تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ ہوگا. مگر میں یہ سوچا کرتی تھی عباس کہ جس کا تیرے جیسا بھائی ہو، جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو، بھلا ممکن ہے کہ اس بہن کے ہاتھ میں کوئی رسم باندھ دے؟ جناب زینب نے کہا عباس جاؤ. جناب عباس آئے، مشکیزے کو لیا، دریا پر پہنچے، مشکیزے کو بھرا، واپس آنا شروع کیا. واپس جب آنے لگے تو شہید مطہری بیان کرتے کہ حضرت عباس اس راستے سے نہیں آئے جس راستے سے نہر پر گئے تھے، غیر معروف راستے کو اختیار کیا، کیونکہ اس لیے اس راستے پر پہرا لگا ہوا تھا. لیکن آتے ہوئے حضرت عباس نے لشکر کو ہٹایا ہے، جاتے ہوئے جناب عباس کو مشکیزہ لے کر جانا ہے. اب جناب عباس کی پوری توجہ مشکیزے پر ہے. جناب عباس اس راستے سے گئے جو نخلستان ہے. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، یہ فلسفہ آپ کو کربلا میں سمجھ میں آئے گا کہ کفر عباس کس طرف ہے اور خیمہ گاہ کس طرف ہے. اگر دریا سے مستقیما خیمہ گاہ کی طرف آتے تو کفر عباس اس جانب نہ ہوتے، اس جانب ہوتے. خدا آپ کو لے کر جائے، آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. ایک شجر کے پیچھے سے ایک ظالم برآمد ہوا، اس نے چھپ کر جناب عباس پر وار کیا. سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی، دایا بازو قلم ہوا، قلم ہو کر گرا. جناب عباس علمدار نے رجس پڑھا، کہنے لگے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا ہے، میں ہمیشہ اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا. بس جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، علم فضا میں لہرایا. جناب عباس نے بائیں ہاتھ سے علم کو تھاما. اب جب بایاں بازو بھی قلم ہوا، جناب عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا. جناب عباس مشکیزہ لے کر جانا چاہتے ہیں، مگر اب جب تک بازو سلامت تھے نا، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ عباس کے سامنے آتا. اب جب بازو کٹ گئے تو کوئی تلوار لہرا کر لا کر مارتا ہے، کوئی گرز لہرا کر مارتا ہے. جناب عباس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ارملا کو پسر ساتھ نے حکم دیا خیمے میں پانی نہ پہنچے، لیکن مرتبہ تیر کو کمان میں جوڑا، تیر کو کمان میں جوڑ کر جو رہا کیا. اب جب تیر چلا، عباس نے تیر کو آتے ہوئے دیکھا، مشکیزے پر جھکے، تیر آنکھ میں پیوست ہوا. دوسرا تیر چلا، سینے میں پیوست ہوا. تیسرا تیر چلا، مشکیزہ چھت گیا. اب تک ہاتھ کٹے تھے نا، اب تک زخم کھائے تھے عباس نے. جب زخمی ہوئے تھے تو عباس علمدار نے رفتار کو کم نہ کیا. جب بازو کٹے تھے عباس نے رفتار کو کم نہ کیا. جب سر پر گرز لگا تھا عباس نے رفتار کو کم نہ کیا. مگر جب مشکیزے میں تیر لگا اور پانی بہ گیا، عباس نے اپنی سواری کو روک لیا. ایک شقی گرز لہراتا ہوا آگے بڑھا، سر پر گرز کا وار کیا، گھوڑے پر سب لانا گیا، گرنے لگے. مولا کو سلام کیا. ادھر حسین نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا لان انکسر ظہری، آج کے دن میری کمر ٹوٹ گئی. اے عباس تیرے جیسا ہمدرد، تیرے جیسا وفادار حسین سے جدا ہو گیا. ٹھوکریں کھاتے ہوئے سرانے پہنچے. مجھے کچھ مسائل کی روایت پڑھنی ہے، پھر آپ علم کی زیارت کیجیے گا اور اس علم کی نسبت کو یاد کیجیے گا. یہ علم جب خیمے میں آیا تھا نا تو بیبیوں میں کوہرام مچا تھا، اور جب مدینہ میں سید سجاد کے ساتھ اجرکم اللہ امام حسین پہنچے، دیکھا جناب عباس بہت زخمی ہے. سر کو اٹھا کر زانوں پر رکھا، زخموں سے ریت کو صاف کیا اور امام حسین کی خوشبو کو استشمام کیا. کہنے لگے آقا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا، اگر بازو سلامت ہوتے، اگر ممکن ہو تو میری آنکھوں سے لہو کو صاف کر دیجئے. امام حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کے لہو کو صاف کیا. کچھ دیر کے بعد جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے بدن پر بھی کچھ زخموں کے نشان ہیں. حضرت عباس نے جب یہ منظر دیکھا کہا آقا یہ کیا حالت ہے. بس امام حسین کی حالت دیکھ کر حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. امام حسین نے دلاسا دیا بھیا ابھی کچھ دیر کے بعد بابا علی سیراب کریں گے. عباس کے آنسو نہیں رکتے، آنسو بہتے ہوئے بتا رہے ہیں اے آقا رونا اس بات کا نہیں ہے عباس کا بازو قلم ہو گیا، رونا اس بات کا ہے میرے سرانے آپ آ گئے. جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا جو اس سر نازنی کو آگوش میں لے گا، زخموں سے ریت کو صاف کرے گا. بس عزیزان محترم وصیت تھی، لاشائے عباس نہ گیا، علم خیمے میں آیا، بیبیوں میں ماتم ہوا. پھر یہی علم جب مدینہ پہنچا تو بنی ہاشم کی صداؤں سے گریے سے جب مدینے والے متوجہ ہوئے، جب بشیر کے ہاتھ میں یہ علم تھا نا، جناب عباس کا ایک بیٹا دادی کے پاس تھا، ام
البنین کے پاس جناب فضل تھے، آگے بڑھ کر بشیر کے دامن کو تھاما، کہا یہ علم تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ کہا یہ علم سید سجاد نے دیا ہے کہ جا کر مدینہ میں سنا دو۔ وہ بچہ گھر دوڑا گیا، بابا کا علم آ گیا، یعنی بابا آ گئے، ام البنین نکلی، روضہ رسول پڑھ گئی، دیکھا زینب اولیاء مقام، اب پہچان نہ پائی، جناب زینب نے ام البنین کو دیکھا، کہا اماں بڑا گھر اجڑ گیا، اماں کربلا میں سب لٹ گیا، اماں میرا حسین مارا گیا۔ جناب عباس کے بارے میں ام البنین نے سوال کیا، بی بی بس اتنا بتا دیجئے کہ حسین کی جب شہادت ہوئی میرا عباس کہا تھا؟ جناب زینب نے کہا اماں آپ کے چاروں بیٹے حسین سے پہلے شہید ہوئے، عباس کے بازو کٹے، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، عباس کا سینہ شکافتہ ہوا، عباس کے لاشے کی توہین ہوئی، عباس کا لاشا حسین کے لاشے کے ساتھ پامال ہوا۔ اے اماں عباس کے بعد حسین کی شہادت ہوئی، اے اماں ہم بازاروں میں پھرائے گئے، ہم گلیوں کوچوں میں لے جائے گئے، کبھی شمر کا سامنا، کبھی خونی کا سامنا، کبھی ابن زیاد کا دربار، کبھی یزید کا دربار، بس وہ دن تھا۔ اور ام البنین کا آخری دن ہر وقت بقیع میں جا کر یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یہ میرے عباس کی قبر ہے، اور سب قبروں کو مٹا کر السلام علیکہ یا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول